اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں. اگر ہمارا پانی روکا گیا یا اس کا رخ موڑا گیا تو اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا. سنتاس معاہدے کو کوئی بھی یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا. 3 دریاؤں پر ہمارا حق ہے. بھارت کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب بھارت سے مذاکرات ہوئے تو جامع ہوں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج امن کے لیے کوشاں ہے. وزیر خارجہ صحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس. کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز عدالتی معاملہ ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے تجارت اور ٹیرف پر بھی بات کی. ٹیرف پر معاہدے کے لیے وزیر خزانہ امریکہ پہنچ رہے ہیں. اگلے 2 سے 3 دن میں ٹیرف پر معاہدہ طے پا جائے گا. اسحاق ڈار کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے بھی خطاب. غزہ میں مستقل جنگ بندی اور خوراک کی فراہمی کا مطالبہ. کہا آج کا غزہ انسانی حقوق کے قوانین کا قبرستان ہے. غزہ میں جنگی جرائم پر قرار واقعی سزائیں یقینی بنائی جائے. انسانیت کے خلاف جرائم کا سلسلہ بند کیا جائے. اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دی جائے. آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر. اقوام متحدہ میں فلسطین کے 2 ریاستی حل پر 3 روزہ عالمی کانفرنس. اینٹونی گوتریس نے غزہ کی صورتحال تباہ کن قرار دے دی. غزہ کی تباہی ناقابل برداشت ہے. غزہ کے خاتمے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. غزہ کا مسئلہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. مشرق وسطی میں دیر پا امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا. موجودہ تنازع خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونی گوتریس کا کانفرنس سے خطاب. فلسطینی پرائم منسٹر کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. ریاستی حل پر کانفرنس فلسطینیوں کے لیے امید کا راستہ ہے. فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ مل کر بین الاقوامی افواج کی تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہیں. حماس اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرے. فلسطینی پرائم منسٹر کا خطاب. امریکہ اور اسرائیل کا UN کانفرنس کا ڈونلڈ ٹرمپ بھی غزہ میں انسانی المیہ پر بول پڑے. غزہ میں ہر طرف بھوک ہے. قحط کی صورتحال جھٹلائی نہیں جا سکتی. غزہ کے شہری فاقہ کشی کے مرحلے میں ہے. غزہ میں غذائی قلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کو رکاوٹوں کی وجہ سے کھانا نہیں مل رہا. غزہ میں خوراک پہنچا کر کئی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے. ٹرمپ کا غذائی قلت کم کرنے کے لیے فوڈ سینٹرز قائم کرنے کا اعلان. امید ہے غزہ میں امدادی سامان ضرورت مندوں تک پہنچ جائے گا. امداد کی بہت زیادہ ذمہ داری اسرائیل پر ہے. غزہ کے حالات کئی دہائیوں سے خراب ہیں. حماس سے نمٹنا مشکل ہے. صدر ٹرمپ کا 29ویں بار پاک بھارت جنگ کا تذکرہ. کہا سیز فائر نہ کراتا تو پاکستان اور بھارت اب تک لڑ رہے ہوتے. پاکستان اور بھارت کی جنگ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی. میں نہ ہوتا تو اس وقت دنیا میں 6 بڑی جنگیں چھڑ چکی ہوتی. برطانوی پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے کہا غزہ میں بھوک سے مرنے والے بچوں کی تصاویر دردناک ہیں. ہم غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنا چاہتے ہیں. سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار. عالمی رایامہ 2 ریاستی فارمولے کی حمایت میں ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار لازمی ہے. وہ مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں. آزاد فلسطینی ریاست UN قراردادوں کے مطابق قائم ہوگی. سعودی عرب مشرق وسطی میں امن کے عمل کا اہم اور لازمی حصہ ہے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس. فرانسیسی صدر کے ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلان کا بھی خیر مقدم کیا. امریکہ اور اسرائیل کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کا بائیکاٹ. کانفرنس غلط وقت پر بلائی گئی. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کانفرنس حماس کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی. امریکہ سفارتکاری کے ذریعے غزہ میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹامی بروس کا بیان. کہا مشرق وسطی میں مسئلے کے حل کے لیے شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھیں گے. پہلگام حملہ آور پاکستانی نہیں بھارتی شہری تھے. بھارت کے سابق وزیر داخلہ نے پہلگام واقعے میں پاکستان کو کلین چٹ دے دی. حملہ آوروں نے بھارت میں ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی. سابق بھارتی وزیر داخلہ کا تہلکہ خیز انکشاف. کہا بھارتی حکومت یہ کیوں سمجھتی ہے دہشت گرد پاکستان سے آئے. حملہ آور پاکستان سے آئے تھے تو پھر ثبوت کیوں نہیں پیش کیے گئے.
اب تک حملہ آوروں کو شناخت کیا گیا، نہ ہی کوئی گرفتاری سامنے آئی۔ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ صدر ٹرمپ 25 بار کہہ چکے جنگ بندی انہوں نے کروائی۔ پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کرائی تو مودی سرکار کیوں نہیں مان رہی؟ سابق بھارتی وزیر داخلہ نے مودی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ سابق وزیر داخلہ کا بیان بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ شہری رحمان کا چدمبرم کے بیان پر رد عمل کہا، حملہ آور بھارتی شہری تھے، اسی لیے مودی سرکار ان کی شناخت چھپا رہی ہے۔ پاکستان معاملے پر بھارت کو آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کر چکا۔ بھارتی حکومت سچ سامنے آنے کے خوف سے شفاف تحقیقات سے بھاگ رہی ہے۔ بھارت کا آپریشن سندور کی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور ڈرامہ تیار۔ بھارت نے نیا مضمون فوجی منصوبہ آپریشن مہادیو شروع کر دیا۔ آپریشن مہادیو بھارتی فوج کی جانب سے فیک انکاؤنٹرز کا تسلسل، زیر حراست معصوم پاکستانیوں کو فیک انکاؤنٹرز میں استعمال کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب۔ مختلف جیلوں میں قید افراد کو مارنے کے بعد سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ قیدی کو قتل کر کے تعلق پاکستان سے جوڑا جائے گا۔ بھارت کا مکرو منصوبہ، سیکورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن مہادیو کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو کچلنا ہے۔ آپریشن کا مقصد بھارتی حکومت کی ساکھ بحال کرنا ہے۔ آپریشن سندور میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارت مکمل طور پر بکھلا چکا ہے۔ زیر حراست افراد کو مجبور کر کے پاکستان کے مخالف بیانات بھی دلوائے جا سکتے ہیں۔ 723 پاکستانی مختلف بھارتی جیلوں میں قیدی ہیں، DGISPR تفصیلات بتا چکے۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان مچھلی منڈی میں تبدیل۔ ارکان اسمبلی کی ایوان میں ہاتھا پائی، اپوزیشن رکن نے حکومتی رکن کو تھپڑ رسید کر دیا۔ اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر نے اپنی نشست سے اٹھ کر حکومتی رکن حسان ریاض کو ان کی سیٹ پر جا کر تھپڑ جڑ دیا۔ دونوں ارکان کے ایک دوسرے پر آوازیں کسنے پر ہاتھا پائی ہوئی۔ ڈپٹی اسپیکر کا واقعے پر سخت ایکشن۔ خالد نثار اور امتیاز شیخ کی رکنیت اجلاس کی 15 نشستوں کے لیے معطل کر دی۔ ارکان کی معطلی پر اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر گئی۔ پریس ہال میں بھی حکومتی اور اپوزیشن ارکان پھر آمنے سامنے۔ دو نامعلوم افراد کی اپوزیشن ارکان سے گالم گلوچ، حکومت کی گالیاں دینے والے افراد کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ ATC سے سزائیں، سینیٹر اعجاز چودھری، ملک احمد بچر اور MNA احمد چٹھا نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے تینوں نشستیں خالی قرار دے دی۔ نوٹیفکیشن جاری۔ احمد چٹھا NA 66 وزیر آباد سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ ملک احمد خان PP 87 سے منتخب ہوئے۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو 10 سال سزائیں سنائی گئیں۔ الیکشن کمیشن PTI سے امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ اس بات کی تحقیق نہیں کی گئی کہ عدالتی فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل۔ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کے بیان کی تردید کر دی۔ معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن شفافیت کے فروغ میں مدد دے گی۔ ڈیجیٹائزیشن ٹرانسفارمیشن پلان کی بنیادی اساس عوام کو بغیر اضافی اخراجات سہولت دینا ہے۔ حکومت ڈیجیٹل ادائیگیوں اور رقم کی منتقلی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ڈیجیٹائزیشن ٹرانسفارمیشن پلان پر مؤثر اور جامع درآمد کے لیے صوبائی حکومتوں سے مشاورت کی جائے۔ کیش لیس اکانومی سے متعلق صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت سے تعاون کریں۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کیش لیس معیشت پر پیش رفت کا جائزہ۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ، صوبائی شراکت داری اور مقررہ وقت میں اہداف کے حصول کے لیے ٹرانسفارمیشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کی ہدایت۔ شہباز شریف آج لاہور میں پاک بزنس ایکسپریس کا افتتاح کریں گے۔ ہمارے دشمن بھارت نے کرپٹو سے متعلق اقدامات پر سوال اٹھائے۔ مفتاح اسماعیل کا بھی کرپٹو پر وہی بیانیہ ہے جو بھارت کا ہے۔ مفتاح اسماعیل کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ کرپٹو کرنسی سے متعلق نظام وضع کیا گیا۔ کرپٹو سے متعلق مفتاح اسماعیل کا بیانیہ زمینی حقائق کے برعکس ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق اظہار دار کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ عافیہ صدیقی کے معاملے میں حکومت سفارتی اور قانونی مدد فراہم کر رہی ہے۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل۔
مقتول گلزار ہجری کے علاقے میں چائے کے ہوٹل پر کام کرتا تھا۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کیا۔ واقعے میں ملوث 2 ملزمان کو مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور چھینا گیا سامان برآمد۔ رواں برس ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق افراد کی تعداد 55 ہو گئی۔ وزیر داخلہ کی بلوچستان میں شہید میجر زیاد سلیم کی رہائش گاہ پر آمد۔ اہل خانہ سے تعزیت، دلی ہمدردی کا اظہار۔ وزیر داخلہ نے کہا شہداء کے خاندانوں کی قربانیوں کا قرض قوم نہیں اتار سکتی۔ شہید میجر زیاد سلیم کی بے مثال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کے خاندان کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ شہید میجر زیاد سلیم کا آخری آڈیو پیغام وزیر داخلہ کو سنایا گیا۔ میجر زیاد سلیم کے والد بریگیڈیئر سلیم بھی 2005 میں مادر وطن پر قربان ہو چکے ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے جاری۔ صہیونی فورسز کے حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 100 سے زیادہ فلسطینی شہید، 382 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے خوراک کے منتظر فلسطینیوں پر گولیاں چلا دی۔ 9 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ بھوک سے 14 افراد دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے جاں بحق افراد کی تعداد 147 ہو گئی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 59,921 ہو گئی۔ 1,44,800 سے زائد زخمی ہو چکے۔